بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ صورتحال کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے حاضر ہوں۔ فلسطین نے اس لیے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل ایک ناجائز قائد اعظم کے الفاظ میں یورپ کا باسٹرڈ چائلڈ ہے۔ ہمارا مسئلہ فلسطین ہے، ہمارا مسئلہ اسرائیل نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ مسلم اشرافیہ ہے، جس کی انا پرستی، عیاشی اور خباثتوں کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے، جو بار بار اپنے بقاؤ ہونے کا ثبوت دیتی رہتی ہے۔ شریف مکہ نے انگریزوں کے ہاتھوں بک کر فلسطین کا سودا کیا۔ جمال عبد الناصر اور انور السادات، حفیظ الاسد جیسوں نے عرب نیشنلزم کے نام پر امت خصوصاً عربوں کو مزید تقسیم کیا۔ سعودی خاندان کو تو یہ شریف مکہ کی جگہ لایا ہی اس لیے گیا تاکہ مسلمانوں کے مرکز میں ایسے لوگ قابض ہوں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تشدد کا راستہ دکھائیں اور اپنے اتحادی امریکہ اور برطانیہ کے لیے اسٹریٹجک مواقع پیدا کریں۔ اردن کے ہاشمیوں نے ہمیشہ اسرائیلیوں کا ساتھ دیا۔ میں بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں، لیکن تاریخ پہ اگر آپ کا عبور ہے، کوئی جانتا ہے تو اس سے پوچھ لیں۔ اردن کے ہاشمیوں نے ہمیشہ اسرائیلیوں کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کی اطلاع جنگ سے پہلے ہی اسرائیل کو دے دی۔ 1973 کی جنگ کے اصل ہیرو جنرل سعد الشاذلی کو کمان سے ہٹا دیا، کیونکہ انور السادات کو خوف تھا کہ کہیں بعد میں شاذلی اس کے لیے سیاسی خطرہ نہ بن جائے۔ حسین ہیکل اپنی کتاب روڈ ٹو رمضان میں لکھتا ہے کہ قذافی نوٹوں کے بریف کیس دے کر اپنے وزیر کو چین بھیجتا ہے کہ جا کر ایک ایٹم بم خرید لائے۔ سعودی عرب اور قطر کا موجودہ دور میں فرقہ پرستی اور تشدد کو ہوا دینے میں ہاتھ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ایران کا کسی سے چھپا ہوا ہے۔ عرب قوم میں نشاط کی لہر، جسے عرب سپرنگ کہا گیا، دراصل انقلاب کے پریشر کو ڈی پریشرائز کرنے کی ایک حکمت عملی تھی، اور آج سب عیاں ہے کہ کیسے عوامی جذبات کا قتل عام کر کے سعودی عرب اور قطر نے پرانے آرڈر کو بحال کیا۔ مظلوم فلسطینی قوم کے خون پر سیاست کرنے والے یہ عرب رہنما جہاں بے وقوفی کی انتہا پر ہیں، وہیں یہ دجالی نظام کے سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ عرب سے باہر نکلے تو ترکی، ایران، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، سبھی مسلم ممالک قحط رجال کا شکار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سوچوں والے ہمارے رہنما بنے بیٹھے ہیں۔ کسی کے پاس ایک آپ یہ ترکی کو نکال دیں، باقی کیا پیچھے بچتا ہے؟ کسی کی سوچ فرقہ واریت سے نہیں ہٹتی تو کوئی قوم پرستی اور کوئی یورپ پرستی کے بھوت میں گرفتار ہے۔ عوام کو ایسے ہانکا جا رہا ہے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ بد انتظامی اور معاشی بدحالی کی وجہ سے عوام زندہ رہنے کی جستجو میں اپنے بے حس حکمرانوں کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہیں۔ وہ ممالک جن میں کچھ جان ہے، ان ممالک کی طاقتوں کو ضائع کرنے کے لیے جمہوریت کو دین بنا دیا گیا ہے، اور یوں نفس پرستوں کے ہاتھ قوم کی لگام دے دی گئی ہے۔ 10 شرابی کبھی ایک پرہیزگار کو نہیں چنیں گے، ایک بات یہ یاد رکھیے۔ دوسری طرف فرقہ واریت اور مسلکی دشمنی اور بعض کی وجہ سے امت میں کسی دوسرے حکومتی یا سیاسی نظام پر اتفاق ممکن نہیں۔ شاید مسلمانوں کی نشت ثانیہ کا وقت قریب ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ عمارت گر گئی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ تعمیر ہو۔ یا اللہ مسلمانوں کو نصرت فرما اور انہیں ہدایت دے۔ دیکھیے، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں
کہ ڈیل آف سینچری جو انہوں نے کی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کیا ہے. یہ ابراہم معاہدہ جو انہوں نے ابراہم اکارڈ کیا ہے کیا ہے. اس ابراہم اکارڈ میں ان عرب ممالک نے اسرائیل کا یروشلم پہ حق تسلیم کیا ہے. یہی تو وجہ آپ بولتے نہیں ہیں, آپ کسکتے نہیں ہیں. پہلے زبانی کلامی تو سب کچھ کر لیتے ہیں. اچھا جو بیچارہ تھوڑی سی مدد کرنے کی کوشش کرے, مثلا دیکھیے جب مرسی تھے اور انہوں نے اس طرح یہ ہنگامہ کیا تھا تو انہوں نے مرسی نے ویسٹ بینک کا بارڈر کھول دیا تھا, اور مرسی کے ساتھ جو کہ ٹھپا لگا ہوا تھا اخوان المسلمون کا, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. یہ عربوں پر جتنا یہ عذاب آج کل ہے, آپ یقین کیجئے یہ مرسی کے قتل کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے مظاہرے پورا مصر اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. انہوں نے اتنی بے رحمی سے سیسی نے مارا اسے, اس کے بچوں کو, اسے, اس کے بیٹوں کو, کیا انہوں نے, اور ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ڈگمگایا. اب یہ کیوں نہیں اسرائیل کے معاملے میں بولتے؟ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخوان المسلمون آ جائیں, وہ اسلامی سپرٹ والے مسلمان آ جائیں جو ان کے لیے موت بن جائیں گے. انہوں نے آپ کو پتا کیا کہ 74 میں اسد نے 50,000 یہ مارے تھے. جمال عبد الناصر نے, انور سادات نے, انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے تھے. انہوں نے مارا ان کو جن میں ایمان کی رتی تھی, ان کو مارا تاکہ یہ لوگ جو ہیں کسی بھی طرح نہ اسلامیت غالب نہ ہے. یہ مامے بنے ہوئے تھے اس وقت, انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا انڈیپینڈنٹ دنیا, عجیب و غریب طرح کی جاہلانہ بنائی ہوئی تھی, کی ہوئی تھی. ناظرین کرام, یروشلم پر لکھ کر انہوں نے اسرائیل کا حق تسلیم کیا ہے. یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ آج ہم نے تو بات کہہ دیا نا آپ نے کہ یہ اردن والے کو جو دروازے وہ کھل گئے ہیں تو بھاگ گئے ہیں تو کر گئے ہیں تو یہ ہے, اور کوئی نہیں جانے دیتا. وہاں سیسی بیٹھا ہے, اس نے پرکھ چڑھا کے رکھ دی ہیں. کراس تو کر کے دکھائے کوئی فلسطینی جان بچانے کے لیے ویسٹ بینک سے ادھر آ سکتا, نہ یہ ادھر جا سکتے. کہاں جا سکتے ہیں آپ؟ کیا بات کرتے ہیں؟ 3 راکٹ یار فائر کر دیے ہیں انہوں نے, تو آپ نے کہہ دیا پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. پتہ نہیں کس نے کی ہیں, شرارت کے لیے اسرائیل نے خود نہ کروائے ہوں لبنان سے. اور لبنان کا جو حشر انہوں نے کیا تھا آپ جانتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ فلسطینی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. ہم پاکستانی ان کے لیے تڑپ سکتے ہیں, ان کے لیے جلوس نکال سکتے ہیں, جو آج کل تو کرونا کی وجہ سے وہ بھی نہیں نکل سکتا, یا اس طرح کی ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا بھی کیا فراڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے نا, دشمن کا کمال تو یہ ہوتا ہے نا, کام تو آپ اپنا ہم اس کو انٹیلیجنس کی زبان میں کہتے ہیں کٹ آؤٹ. ہم تو اسرائیل کے کٹ آؤٹ بنے ہوئے ہیں یار. آپ کو علم ہے جب آپ ایک ٹینک کے سامنے کھڑے ہوئے ایک 3 سال کے بچے کو دکھا رہے ہیں جو ڈنڈا لہرا رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اسرائیلی, تو اس سے دنیا میں کیا تاثر جاتا ہے؟ آپ کے لیے تو جائے گا کہ جذبہ جہاد ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, حالانکہ یہ کوئی جذبہ جہاد نہیں. جذبہ جہاد ہے تو بیچارے گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیسے مر رہے ہیں, وہ ایک بم وہ پھینکتے ہیں. ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس ہسپتال نہیں ہے یار, پٹی کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے کچھ. آپ نے 3 سال کے بچے کو دکھا دیا, اس کے آگے کھڑا ہوگا. ان کا تو کریکٹر بن گیا کہ وہ بچے کو نہ ہٹا رہے ہیں پیار سے, بچہ ان کو پتھر مار رہا ہے, وہ خاموش کھڑے ہیں. اس مرتبہ اسرائیلی, اس مرتبہ یہودی بہت بڑے پلان کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے آہستہ آہستہ گھیر لیا ہے غزہ کو, چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب بمباری شروع کر دی ہے. اس وقت مسلمان یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا 5,000 میزائل فائر ہو گئے, میرے جیسا بیوقوف بھی
جو ظاہر ہے ہمیں تو جو انٹرنیشنل رائے سی ملتی تھی، بہرحال میں نے تو رائٹر کا ہی زیادہ حوالہ دیا، پہلے خاصے راکٹ چلے ہیں، اس میں کیا شک ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ 100 میں سے تو 10 بھی اندر نہیں گرنے دیتا جو ان کا سسٹم ہے وہ۔ اب ان کے پاس بہت بڑا جواز بن گیا ہے مسلمانوں کو مارنے کا، اور ہم جو ہیں وہ ابھی تک اپنے اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب جو فلانا یہ کرے تو ڈھمکا یہ کرے۔ اور میرا یہ پکا ایمان ہے، یہ جنگ اسرائیل نے ان کی کنسنٹ سے شروع کی ہے عربوں کے۔ وقت آئے گا کہ آپ کو میرے یہ لفظ جو ہے نا، یہ آپ کو لفظ و لفظ انشاءاللہ صحیح ثابت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔